الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رسولوں کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے کیونکہ آج سلسلہ ائمہ اہل بیت کی انتہائی سنہری، حسین اور خوشبودار لڑی کے ذکر پاک سے اپنے قلب و روح کو منور اور معطر کرتے ہیں، جن کا ذکر پاک باعث حیات بھی ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے باعث نجات بھی ہے، جو اس کائنات کے سب سے حسین گلشن کے مہکتے پھول ہیں، جس کے گھرانے جیسا اس کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں، جن کے نانا جیسا اس کائنات میں کسی کا نانا نہیں، علم جن کے در کی خیرات ہے، کردار میں اعلیٰ و عرفہ جن کی ذات ہے، جن کے جد کے لیے سجی یہ پوری کی پوری کائنات ہے، جو جامع الکمالات ہیں، جامع الصفات ہیں، جن کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات حق ہی کی بات ہے، جو حق کے ساتھ ہے اور حق یقیناً ان کے ساتھ ہے، جو والی خراسان ہیں، جو ائمہ اہل بیت کی شان ہیں، جو اپنی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مان ہیں، باب الحوائج جن کے بابا جان ہیں، انتخاب محبوب الہی جن کی امی جان ہیں، وارث علوم انبیاء جن کے دادا جان ہیں، جن کے در پر حاضری لگاتے جنوں انس و ملائک صبح و شام ہیں، سلسلہ جنیدیہ و قادریہ کے جو امام ہیں، کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب، ہر سمت انہی کا فیضان عام ہے، معروف کرخی جن کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں، صوفیہ جن کے در فیض سے آج بھی اپنے دامن کو بھرتے ہیں، جو امامت کے آسمان کے 8ویں روشن تارے بنے، جو زمین و آسمان میں خلق خدا کے پیارے بنے، تربیت جن کی اس گھرانے میں ہوئی، تعلیم جن کی اس آستانے میں ہوئی، جو گھرانہ باب مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے، جو آستانہ اہل بیت کا حسین ترین آستانہ ہے، امام موسیٰ کاظم کے زیر سایہ جو بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کرتے ہیں، علم کی اور روحانیت کی ساری منازل اسی مبارک سائے میں سر کرتے ہیں، بابا نے جن کے حالات کو پہلے سے بھاپ لیا تھا، امامت کا اعلان اسی لیے قبل از وقت فرما دیا تھا، تاج باب الحوائج نے عالم آل محمد کو یہ پہنایا تھا، دینی مسائل کے حل کا محور و مرکز آپ ہی کو بنایا تھا، علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، علم ظاہری کے ساتھ روحانیت کی دولت سے بھی دامان طلب کو بھرتے تھے، ناخوشگوار ماحول میں بھی جو خاموشی سے شریعت کی خدمات سر انجام دیتے رہے، بڑے بڑے علماء محدثین جن کے فیضان علم سے فیض کے پیالے پیتے رہے، مسند لگتی تھی جن کی نانا جان کے روضے کے سامنے بڑے بڑے محدثین زانو تلمس طے کرتے تھے، آپ ہی کے سامنے تقوی و پرہیزگاری میں جو عالی شان تھے، زہد و قناعت میں جو اپنے اجداد کا مان تھے، نسب پر جنہوں نے اپنے کبھی فخر نہ کیا تھا، کردار ہی کی شمع کو ہر دم روشن کیا تھا، کمال عجز تھا، کمال انکساری تھی آپ کی ذات میں، ذرہ برابر بھی تفاخر نہ تھا آپ کی کسی بات میں، نجات کا پیمانہ جو اعمال ہی کو سمجھتے تھے، یہی درس وہ ہر مسلمان کو دیا کرتے تھے، جن کے حسن اور جن کی ایک زیارت کے سے سبھی دیوانے تھے، نیشہ پور کے ائمہ و محدثین بھی چمنستان زہرہ کے پھول کے پروانے
تھے۔ خراسان آمد کا بھی کیا حسین ترین منظر تھا، بڑے سے بڑا عالم بھی فیضان امام کا منتظر تھا۔ عجب رنگ تھا، عجب انداز تھا زہرا کے اس لال کا، خوف خدا میں ڈوبا ہوا تھا وجود علی کی اس آل کا۔ ذہانت و فطانت سے بھی اللہ نے جن کو خوب نوازا تھا، مشکل ترین مسائل کا حل پیش کر دینا جن کے علم کا خاصہ تھا۔ خاندانی اوصاف اور اخلاق حسنہ کا آپ مرقع تھے، صبر و استقامت، فقر و قناعت کا آپ مرصع تھے۔ ولی عہدی کا زمانہ بھی جن کا خوب زمانہ تھا، نہ کوئی پروٹوکول تھا، نہ درباروں کا آنا جانا تھا، سادہ سی زندگی تھی، سادہ سا انداز تھا۔ شکل امام علی رضا میں ابو تراب کا انداز تھا، رکھتے نہیں تھے وہ فرق اپنے آپ میں اور خدام میں، ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے وہ نوکروں کو اسی شاہی نظام میں۔ کرسی جن کی ٹھوکروں پر تھی، حکومت جن کے قدموں کی خاک تھی، جاہ و حشمت و آسائش کی دنیا جن پر بے حد شاخ تھی۔ امت کی رہنمائی کا فریضہ بھی کیا خوب نبھایا آپ نے، شریعت محمدی کی اصل روح سے معاشرے کو متعارف کرایا آپ نے۔ خلق قرآن کے فتنے کو یکدم زمین بوس کر دیا، مسئلہ تقدیر کو بھی چند جملوں میں حل کر دیا۔ وہی ہیں جو دشمنوں پر بھی احسان کرتے تھے، جان لینے والوں کو بھی آخری وقت میں نصیحت بیان کرتے تھے۔ اقتدار کے مت والوں نے آپ کو بھی جینے نہ دیا، خلق خدا کو آپ کی محبتوں کا جام پینے نہ دیا۔ وہی انداز جو پچھلوں کے ساتھ اپنایا آپ کے ساتھ بھی اپنایا گیا، خاموشی سے حکومت کے راستے سے آپ کو بھی ہٹایا گیا۔ مشہد مقدس جن کے دم قدم سے چمکتا ہے آج بھی، ایک ایک ذرہ جس کا آپ کے وجود سے مہکتا ہے آج بھی، زمین و آسمان والوں کی جن کی بارگاہ میں با ادب سلام ہیں، ہماری عقیدتوں میں وہ شہزادہ باب الحوائج امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے گا ناظرین۔ پیر صاحب آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام۔ ظاہر ہے نورانی نسبی عظمتیں ہماری تو کیا اوقات کی ان عظمتوں کو بیان کریں، آئیے ذرا ان رفتوں میں مل کر حصہ ڈالتے ہیں۔ خاص طور پہ والدہ کا مقام و مرتبہ جس طرح سے روایات میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور پھر جو عمر کے 35 برس ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ظاہر اپنے بابا جان سے جس طرح سے آپ نے فیضان حاصل کیا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر کرم فرمانے کے لیے جن مبارک نفوس کو چنا اور پسند کیا، ان میں سے ایک عظیم ترین ہستی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ ان کے ذریعہ سے مشکل ترین وقت میں امت مسلمہ کی رہنمائی اور دستگیری کا اہتمام و انتظام فرمایا۔ آپ گلدستہ اہل بیت نبوت میں اور ائمہ اہل بیت اطہار میں 8ویں امام ہیں۔ والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب بی بی نجمہ خاتون ہیں۔ دادا جان حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام ہیں، جنہیں مسلم و غیر مسلم سب سپرمین ان اسلام تصور کرتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات مبارک اور آپ کی شان اور آپ کی والدہ ماجدہ کا مقام اور حضور نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ان پر کرم یہ ہے کہ آپ نے زوجہ محترمہ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام بی بی حمیدہ خاتون کو خواب میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو، اللہ رب العزت اس سے ایک شان والا بیٹا عطا فرمائے گا جو عالم آل محمد ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اور حضور اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جن ہستیوں کی زندگی کے پاکیزہ ترین عمل اور نکاح کی بشارت بھی حضور کی طرف سے ملے، اور آقا یہ فرمائیں
کہ اس نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ عالم آل محمد اپنی امت کی دستگیری کے لیے چاہیے جو اس بیوی کے ذریعہ سے حاصل ہوگا۔ تو یہ دستگیری اور کرم نوازی کی اپنی امت پر آقا کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ہمیں اس حوالہ سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سے ایک احسان سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے یہ کرم فرمایا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو چونکہ آئمہ اہل بیت اطہار اللہ رب العزت کی طرف سے صاحب علم لدنی ہوتے ہیں، آپ کا کچھ وقت اپنے والد گرامی کے زیر سایہ اور زیر تربیت تو گزرا، اس میں کوئی سب کی اتفاق ہے کہ کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زیادہ وقت ہارون الرشید کے مظالم کی وجہ سے اسیری کے سبب بغداد میں گزرا، اور آپ ظاہری اعتبار سے تو وہ تربیت کے مراحل طے نہ کر سکے یا وہ مواقع ظاہراً نہیں پا سکے، لیکن وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ہوگا ہی عالم آل محمد، اب اسے حضور اپنے جو خود مدینۃ العلم ہے اپنے علم سے سرفراز فرمائیں، یا باب مدینۃ العلم سے کہیں کہ وہ اپنے علم سے سرفراز فرمائیں، یا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کے جو لمحات آپ کو میسر آئے وہ سب آپ کی پاکیزہ تربیت میں مددگار اور معاون ثابت ہوئے، اور یوں آپ 20 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں مسند ارشاد پر متمکن ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار بغداد میں ظلم کی وجہ سے لائے جاتے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی ظاہری عمر مبارک 35 برس ہے، اس لیے آپ کا جو سوال ہے وہ یہاں واضح ہوتا ہے، لیکن در حقیقت تو ان کی اسیری کی وجہ سے کہ انہیں مدینہ منورہ سے ظلم کے ساتھ لایا گیا، آپ 20 برس میں ہی مسند افتاء پر تشریف لا چکے تھے اور بیٹھ کر امت مسلمہ کی دستگیری فرما رہے تھے، رہنمائی فرما رہے تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو شان عطا فرمائیں ان شانوں کا ایک وسیع دبستان ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو شریعت مطہرہ کے ساتھ ساتھ علم تفسیر علم حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے سلاسل میں جو آپ کا فیض ہے وہ خاص طور پر میں ایک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے شجرہ مبارک میں خوبصورت یہ شعر شامل کیا: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی ایک ہی یہ مبارک جو سلسلہ تو ذہب ہے، ان کے فیضان کی خود امام اہل سنت گواہی دے رہے ہیں۔ بے شک، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ظاہر ہے سلسلہ قادریہ کو خاص طور پہ فیضان جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر ظاہر ہے مطلب امام علی رضا علیہ السلام، یہ تو مکمل طور پہ ایک فیضان جو ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا، اور نہ صرف سلسلہ قادریہ بلکہ فقہ حنفی کو آپ دیکھیے نا، فقہ حنفی جو ہے۔ اچھا اب ذرا آئیے پیر صاحب بھی بتائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ظاہر اس دور میں جو حالات تھے وہ انتہائی سنگین حالات تھے، اور بلکہ یہاں تک تھا کہ کوئی اگر اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا یا ان کا نام تک لیتا تو اسے بھی جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ ان حالات کو کیا پیش نظر رکھتے ہوئے جانشینی کا اعلان کیا، یا کوئی اور وجہ تھی، یا ظاہر ہے آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، نگاہ فراست دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اور خاص طور پہ جس وقت اعلان کیا تو اس وقت آپ نے کوئی نصیحتیں بھی فرمائی تھی، ذرا اس پہ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیسے لفظوں میں بیاں ہو عظمت مولا رضا، کیسے لفظوں میں بیاں ہو عظمت مولا رضا، خود علی ابن علی ابن علی المرتضیٰ۔ اللہ اکبر۔ خود علی ابن علی زین العابدین ابن علی المرتضیٰ، اور مشہدی خیرات جن کی دہر میں مشہور ہے، ہم بھی ہیں ان کے گداؤں کے گداؤں کے گدا۔ واہ سبحان۔ جنید بھائی ایک نظام ہے بخت اور حسد کی، دونوں سلسلوں کی آپس میں،
جو رقابت ہے وہ چل رہی ہے، اور پہلے دن سے چل رہی ہے، بالکل ایسا آج بھی چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ جہاں بخت اور نعمت ہوتی ہے وہاں اس سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے بھی ایسا ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بخت اور نعمت کی اعلیٰ حدود اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی آل پاک اور بالخصوص ان ائمہ پر اپنے درجہ اکمال تک پہنچائی ہے، اس لیے ان سے حسد، ان سے جلنا بھی شروع سے ہی چل رہا ہے۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بس وہ حسد کے انداز میں فرق آتا ہے۔ امام زین العابدین کے دور میں کچھ انداز اور ہو جائے گا، جعفر صادق کے دور میں انداز کچھ اور ہو جائے گا، محمد باقر پاک کے دور میں کچھ اور ہو جائے گا، موسیٰ کاظم پاک کے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اور ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا کربناک انداز تھا حسد کا جو ہارون رشید کی صورت میں سامنے آیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہت وقت جیل میں قید رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ کا وصال مبارک بھی جیل میں ہوا، اور پھر آپ کی تدفین کے معاملات تو ایسے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے حکومتی مظالم اور شدائد کی وجہ سے۔ تو ظاہری طور پر یہ حالات چل رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ جب شروع ہوتی ہے اور معاملات چلتے ہیں، اب چونکہ امام موسیٰ کاظم کا یہ تدفین والا معاملہ اور شہادت والا معاملہ دنیا تک پہنچا تو ایک تحریک شروع ہوئی اور ایک نفرت کا انداز شروع ہوا، تو ظاہری طور پر کچھ حکومتی اداروں کی طرف سے کمی ہوئی، لیکن وہ جو اندر کی نفرت کا سلسلہ تھا اور اندر کی دوری کا سلسلہ تھا وہ ابھی تک جاری و ساری تھا، اور اس میں جو آنے والے دوروں میں مسائل بننے تھے ان مسائل کا انداز بدل جانا تھا، وہ بھی ظاہری بات ہے ائمہ اہل بیت کے ذہن میں تھا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چونکہ علم لدنی کے مالک تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے آخری ایام میں، جن میں عام طور پہ ائمہ اہل بیت اپنے آنے والے ولی عہد کا اعلان کرتے ہیں یا آنے والے اپنے جانشین کا اعلان کرتے ہیں، آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں، آپ جانتے تھے کہ میرے آخری ایام مدینے میں نہیں ہوں گے، میں کہیں قید ہوں گا، یہ میرا بیٹا کہیں سے دور ہوگا۔ اس لیے ائمہ اہل بیت میں سے یہ اسپیشل پروٹوکول صرف امام رضا کو حاصل ہے، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے، کہ بالکل سکھ کے دنوں میں اور آرام کے دنوں میں، یعنی مدینہ شریف کے دنوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے خاندان، جنہیں خاندان اہل بیت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے 17 افراد کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، اور ان معتبر اور معزز ترین لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد دین کی خدمت کی جو سپیشل ڈیوٹی ہے امامت کی صورت میں، وہ یہ میرے بیٹے علی رضا کے حصے میں آئے گی، سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر 60 اور جو معززین تھے ان کا بھی گواہ بنایا اور ان کو بھی اس وصیت نامے پر دستخط ان سے بھی کروائے تاکہ یہ بات چھپی نہ رہے بلکہ عام ہو جائے۔ ٹھیک۔ اور میں اس حوالے سے اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آخری 10-12 سال اس طرح ہیں کہ آپ بغداد میں رہے ہیں، اس سے پہلے جتنا عرصہ ہے امام رضا کی 35 سالہ عمر میں، وہ امام رضا کو نصیب ہوا ہے امام موسیٰ کاظم۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ امام موسیٰ کاظم سے مسئلہ پوچھنا آتے تھے تو آپ فرماتے تھے وہ میرا بیٹا علی رضا ہے، وہ عالم آل محمد ہے، اس سے جا کے تم مسئلہ پوچھو۔ تو یہ منظر لوگوں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ کاظم کی جولانیاں بھی اپنی جگہ پر تھیں اور آپ کی عطا سے، آپ کی تربیت سے امام رضا کی جولانیاں بھی۔ یہ اسپیشل پروٹوکول پہلے جانشینی کے اعلان والا صرف اور صرف، یعنی اس کا مطلب میں اگر اس کا کرکس نکالوں آپ کی بات کا تو یہ ہے کہ وہ جو حکومت کے دلدادہ تھے، یا یوں کہیے کہ اس وقت بھی میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص کرنے والے تھے یا اپنی حکومت کو دوام دینے والے تھے، جن کو طاقت کا اور قوت کا نشہ تھا، انہوں نے اہل بیت کو کسی بھی طور سے جو ہے وہ سانس لینے نہ دی، اور اس بات کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھانپ لیا تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ اچھا، اب بات یہ تو ہوا ایک پہلو اور ہے کہ آپ علیہ السلام، چونکہ ظاہر آپ کسٹوڈین ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے، آپ کسٹوڈین ہیں باب مدینۃ العلم کے، تو وہ جو ذہانت اور فطانت کا لیول ہے وہ ظاہر کچھ اور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو ائمہ کبار نے آپ کے مقام اور مرتبے کا برملا اعتراف بھی کیا اور اپنے سروں کو جھکایا ہے، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی جو پہلی ہجری ہے اس میں کفار نے جب تلوار کے زور پر مسلمانوں پر یلغار کی تو اس وقت ابو الحسن علی المرتضیٰ شیر خدا کی تلوار حیدری نظر آتی ہے اور چمکتی دمکتی نظر آتی ہے اور کافروں کو دندان شکن جواب دیتی نظر آتی ہے۔ اور پھر دوسری ہجری میں آئے تو فکری یلغار جب ہوتی ہے تو ابو الحسن امام علی رضا کی فکر پھر بلند روشن نظر آتی ہے اور باطل فکروں کو دباتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی پہلی ہجری میں بھی علی کا نام روشن تھا اور دوسری ہجری میں بھی روشن تھا اور معاشر تک یہ نام روشن رہے گا۔ ایسا ہی ہے، حضرت امام علی رضا وہ ہستی ہیں کہ جب اہل عرب کے اندر یعنی فکریں جب ناپاک کی جا رہی تھیں اور اس وقت الہاد بڑھ رہا تھا، اس وقت انہوں نے الہاد کے سامنے جو ہے وہ دیوار قائم کی۔ آپ نے فلسفے کی وہ فکر جو اسلام سے ٹکراتی تھی اس کی درست تشریح اور اس کا ابطال حق جو ہے نا وہ بیان فرمایا اور حق کو واضح کیا۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، یعنی طب اس وقت صرف مسلسل علاج پر مشتمل تھی، اس کے لیے کوئی قرطاس مرتب نہیں کیے گئے تھے۔ طب کے لیے قرطاس مرتب کرنے والے اور رسالہ ذہبیہ لکھنے والے حضرت امام علی رضا ہیں۔ اور پھر طبیعات کے اندر علم کو آپ نے ترتیب دیا، پھر اسی طریقے سے فلسفے کو جب عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا اور دیگر جو ہے نا مختلف جدید علوم کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کے اندر قرآن اور حدیث کے ساتھ کون سی بات ہم آہنگ ہوتی ہے اور کون سی بات کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کی وضاحت بھی حضرت امام یعنی یونانی جو فلسفہ اس وقت جو بڑا اپنا رنگ پکڑ چکا تھا اس کو بھی بیریئر لگایا، پھر قدریہ، جبریہ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو مخلوق کہنا، یہ ساری جو گمراہیت تھی اس کے آگے بند باندھنے والے حضرت امام علی رضا تھے۔ امام احمد بن حنبل جیسے ان سے تربیت لیا کرتے تھے کہ اس میں حضرت کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گے عالمی نقشہ جات یعنی دنیا کا پہلا نقشہ ترتیب دینے والے حضرت امام علی رضا ہیں۔ اچھا، ہاں، دنیا کا پہلا نقشہ انہوں نے ترتیب دیا۔ اور پھر دیکھیں یہ وہ ہستی ہیں کہ سارے زمانے کے علماء ان کو مانتے تھے، یہاں تک کہ خطیب بغدادی کہتے ہیں ارے تم کیسے ان کی مدح بیان کرو گے جو 20 سال میں مدینے میں مسجد نبوی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا روشن علم، جن کا تقوی، جن کا اخلاص، جن کی کرامات پر زبانیں متفق ہیں۔ علامہ ابن حبان نے کہا کہ میں نے ان کے زمانے کے تمام ہاشمیوں کو دیکھا، اس میں بلند علم والا حضرت امام علی رضا کو پایا۔ پھر حضرت فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ امام علی رضا جو تھے وہ سورہ کوثر کی تفسیر تھے اور اس کا اظہار، سورہ کوثر کا اظہار حضرت جو ہے نا وہ امام علی رضا سے نظر آتا تھا۔ اور پھر حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں کہ گلشن نبوت کا مہتاب تھے حضرت امام علی رضا۔ اور پھر وہ حضرت علامہ عبداللہ شبراوی کے حوالے سے لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب جو ہے اتحاف بحب الاشراف میں اس بات کو لکھا کہ حضرت امام علی رضا وہ ہستی ہیں جن سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات کوڈ کرتے ہیں کرامتیں کیوں نہ ظاہر ہوتی، ان کی اصل جو حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کا دور ہے، امام یہ حضرت عبداللہ شبراوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور مختلف ائمہ بھی اس کو کوڈ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی حضرت امام علی رضا کا باطنی تعلق رسول اللہ سے بیان کرتے ہوئے حضرت امام حاکم نیشا پوری کے حوالے سے لکھتے ہیں اور وہ آگے پھر حضرت عیسیٰ بن محمد بن ابی حبیب کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو کوڈ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نیشا پور میں خواب دیکھا اور اس جگہ کو دیکھا جہاں پر حجاج نیشا پور کے آگے ٹھہرا کرتے تھے، یعنی وہاں پر رکتے تھے اور وہاں سے پھر آگے شہر کی طرف جاتے تھے۔ کہہ رہے ہیں اس جگہ پر وہ امام کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی زیارت کی اور حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے اپنا جو ہے نا وہ دامن پھیلایا تو حضور نے اس میں 18 کھجوریں ڈالی۔ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد اسی جگہ پر میں نے حضرت امام علی رضا کو دیکھا، آپ تشریف فرما ہیں
اور کھجوریں بانٹ رہے ہیں، تو میں نے اپنا دامن جب پھیلایا تو اس میں 18 کھجوریں حضرت امام علی رضا نے رکھی، اور میں نے کہا کہ حضور کچھ اور دے دیں، فرمانے لگے رسول اللہ اور دیتے تو میں بھی اور تمہیں دے دیتا۔ یہ ہستی تھی حضرت امام علی رضا کی۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ دور ایکچولی علم کی اپنی یوں کہہ لیجیے ایک عروج کا دور تھا، اور بڑی بڑی جید ہستیاں اس وقت زمین کے اوپر موجود تھیں۔ مدینہ پاک ہے، یعنی اس کائنات کا مرکز ہے، اور مرکز کا بھی مرکز روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ذرا سوچئے کہ روضے کے سامنے 20 سال کی ظاہری عمر کے اندر آپ تشریف فرمائیں، اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایز اسٹوڈنٹ سروں کو جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کا علمی مقام ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو تاریخ کا ایک چیپٹر بتانا ہے صاحب، اور وہ چیپٹر وہ ہے کہ جب بھی طاقت قوت آتی ہے نا تو بہت سے لوگ بہک جایا کرتے ہیں، بھول جایا کرتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ آل مولا کائنات ہی کا وصف ہے صاحب کہ جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھیں، ان کی آل نے بھی دنیا کو 3 طلاقیں دی، کہ سب کچھ موجود تھا، یعنی ولی عہدی ملی، لیکن آپ نے کس انداز سے اس کو اختیار کیا یہ آپ کو بتائیں گے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولا کائنات کی آل امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ناظرین، بلکہ بہت ہی ناقص سے ہدایہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار دو جہان کے دلبر علی رضا، مولا علی کے فیض کے مظہر علی رضا، پاکیزہ تر ہیں طاہر و اطہر علی رضا، موسیٰ کی نوری کان کے گوہر علی رضا، مولا رضا ہر ایک شرف میں کمال ہیں، شاہ نجف کے چاند محمد کی آل ہیں، حضرت علی رضا کی کرامت کو دیکھیے، ساجد چشتی صاحب نے کمال کر دیا صاحب، حضرت علی رضا کی کرامت کو دیکھیے، حسن کرم کو ان کی سخاوت کو دیکھیے، حضرت علی رضا کی وجاہت کو دیکھیے، علم و عمل کو ان کی امامت کو دیکھیے، چہرے پہ ہیں حضور کے انوار ذوفشاں، مولا علی کی قوت بازو کا ہے نشان، حضرت علی رضا کو ہو دولت سے کیا غرض، جاہو جلال دنیا سے شوکت سے کیا غرض، ان کو کسی بھی منصب و طاقت سے کیا غرض، وہ ہیں امام ان کو حکومت سے کیا غرض، سارے جہاں میں افضل و اعلیٰ ہے ان کا گھر، ان کے ہی صدقے ملتا ہے دنیا کو مال و زر، رب جہاں ہے ہر گھڑی نگران آپ کا، مشہد میں رہتا جاری ہے فیضان آپ کا، ہر لمحہ نور بیز ہے ایوان آپ کا، سارا زمانہ اب بھی ہے مہمان آپ کا، سائل جو آئے ان کو عطا کر رہے ہیں آپ، سب زائرین کا اب بھی بھلا کر رہے ہیں آپ، نقش حسین نبی کا ہیں حسن و جمال میں، وارث علی ولی کے ہیں فضل و کمال میں، شبیر کا ہیں عکس وہ جاہو جلال میں، وہ ہیں امام 8ویں احمد کی آل میں، کوئی بھی میری بات کو کر سکتا رد نہیں، حضرت علی رضا کے فضائل کی حد نہیں، وہ ہیں رسول پاک کا ایک باثمر شجر، ان کا ستارہ رہتا ہے ہر وقت اوج پر، جھکتے ہیں ان کے در پہ زمانے کے تاجور، جو ان کے در سے دور ہیں پھرتے ہیں در بدر، حاجات جو بھی آ کے سنائے امام کو، پل میں خوشی عطا کریں ساجد غلام کو۔ پیر صاحب آئیے، اب ذرا یہ بتائیے، یہ ہے بات اصل میں جو سمجھانی ہے لوگوں کو کہ طاقت قوت حکومت یہ تو اہل بیت کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے، مامون کی ظاہر ایک تو ولی عہدی کیوں قبول کی ہے، ذرا عقدہ کھولیے تاریخ کا، دوسرا اس کا پس منظر کیا تھا، نوجوانی بھی ہے ولی عہدی بھی ہے، لیکن جو امت کی اصلاح کا کام ہے وہ اصل آپ کا مشن تو بتائیے۔ ہارون الرشید کی 2 بیٹے تھے، امین اس کا عربی بیوی سے تھا اور مامون عجمی بیوی سے تھا، اس نے اپنی بادشاہت کو اپنی خلافت کو جب وہ خود اقتدار کے قابل نہ رہا یا کچھ ذوف بڑھا تو اس نے دونوں بیٹوں میں بانٹ دیا۔ اب دونوں بیٹوں میں بانٹنے کے بعد امین کو عرب علاقے دے دیے اور مامون کو اس نے غیر عرب عجمی علاقے جو تھے وہ دے دیے۔ اس وقت کی سلطنت بنو عباس بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی بہت بڑی سلطنت تھی، معمولی سی نہیں تھی، کیپٹل بغداد تھا اگرچہ۔ اب اس کو جب دونوں میں بانٹا تو مامون علم دوست تھا، اس کے برعکس
امین جو ہے وہ نسبتاً عیاش اور اچھی خوبیوں کا حامل نہیں تھا۔ مامون نے کچھ عرصے کے بعد امین کے ساتھ جنگ کی اور اس کو قتل کر کے وہ علاقے بھی اپنی کنسٹڈی میں لے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو عرب سردار تھے ان میں ایک تعصب بڑھا ان کا، اور ایک بغاوت پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوا کہ اس نے جو ہمارا سردار تھا یعنی عرب بیوی سے تھا اس کو اس نے قتل کر دیا اور ہمارا حق جو تھا ہمارے سردار کا وہ غصب کیا۔ ایک بغاوت اٹھنے کا جب ڈر ہوا اس نے مشیروں سے مشورہ کیا، تو مشیر تو ہر دور میں مشورہ دینے والے تو دستیاب ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ وہ جو میوزیکل چیئر کرنے والے وہ بالکل ہر وقت ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جو عربوں کے سب سے بڑے مرکز ہیں، جو روحانیت کے تاجدار ہیں، ان کو اپنے قریب کیا جائے اور ان کو بلایا جائے۔ جب وہ آ جائیں گے تو سارے عرب جو ہیں وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے یہ بظاہر تو درخواست تھی لیکن اس میں کچھ جبر کا عنصر بھی شامل تھا۔ آپ کو بلایا گیا اور بلا کر ولی عہدی جو تھی اس کے لیے بات چیت کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو کر لو۔ جب ولی عہدی کی تحریر جو تھی وہ لکھی گئی، طویل واقعہ ہے، میں بس دو چند جملوں میں سمیٹ رہا ہوں، تو اس پر اس نے آپ نے دستخط جب کیے تو دستخط کر کے لوٹاتے ہوئے فرمایا کہ جو تم نے کہا وہ ہم نے کر دیا، لیکن جو مجھے اپنے آبا سے علم ملا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے حقیقت کو اپنے مقام تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس کی پھر ظاہری صورت یہ بنی کہ مامون کے دور میں ہی آپ کی شہادت ہوئی۔ دوسری بات جو اس سوال میں آپ نے پوچھی وہ بہت اہم ہے کہ امت مسلمہ کو بہت زیادہ کشت و خون سے بچانا، وہ یہ کہ آپ کے ہی یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہی کے بھائی حضرت زید بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف قیام کیا، مامون کے خلاف، اس کی زیادتیوں کی وجہ سے، اصلاح احوال کی وجہ سے۔ تو مامون نے بجائے کوئی ان پر جو ہے لشکر کشی کرنے کے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ اس معاملہ کو سنبھالیں، آپ ہی اس بات کو بہتر نبھا سکتے ہیں۔ آپ پھر بصرہ تشریف لے گئے اور بصرہ میں جا کر اپنے بھائی کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اگر میں یوں کہوں کہ بہت ہی سائیکالوجیکلی آپ نے بات سمجھائی اور کہا کہ تم اہل بیت نبوت سے ہو اور اہل بیت نبوت ہمیشہ اپنے جد امجد کی امت کا بھلا سوچتے ہیں، اس لیے اس قیام سے رک جاؤ۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے لی ہے وہ کیا آپ کے چاہنے سے آپ کو واپس مل جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے اپنے خاص انداز میں حضرت زید کو سمجھائی۔ اس وجہ سے حضرت زید جو تھے وہ اس قیام سے رکے، اور ایک بہت بڑا جو مسلمانوں کے درمیان ایک کیفیت بننی تھی تناؤ کی، اور اس کا کچھ جانی نقصان بھی ہونا تھا، اس میں کمی واقع ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو یہ تدبر، یہ فراست، یہ شان عطا فرمائی تھی۔ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا یعنی ائمہ اہل بیت اطہار میں سے باقی کوئی دوسرا ارباب اقتدار کے اس طرح قریب نہیں ہوا۔ آپ ارباب اقتدار کے قریب ہو کر بھی وہ جو اپنا شان فخر ہے اس کا آپ نے اسی انداز کے ساتھ حفاظت کی اور اپنے معاملات کو، اپنی روحانی شان کو جو ہے وہ بھی سنبھالا اور اپنے ان معاملات کو بھی سنبھالا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام بصیرت جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ آپ دیکھیں نا، دوسرے لفظوں میں مطلب اس حکومتی سسٹم کا حصہ تھے بھی اور نہ بھی تھے، اور رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو الگ رکھا اور جدا رکھا، اور اسی سسٹم میں رہ کے اسی سسٹم کو بہتر کرنے کی آپ نے کوشش کی، اور ظاہر وہ تاریخ کا حصہ۔ آئیے آپ علیہ السلام کی شخصیت میں ایک اور بات جو پیر صاحب خاص طور پہ جو ایک یعنی انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ کئی واقعات ملتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا ایک نیکسٹ لیول جو ہے وہ آپ کی ہستی میں نظر آتا ہے۔ پھر خوف خدا کا بھی ایک نیکسٹ لیول، یعنی جن کے صدقے آپ سوچیے ہماری شفاعت ہونی ہے، وہ میں بتلا رہے ہیں کہ خوف خدا اس قسم کا ہونا چاہیے۔ اور پھر دیگر ظاہر ان کی جو محاسن، لیکن خاص طور پر میں چاہتا ہوں وہ جو دیب الخزائی نے جو آپ کی شان میں جو اشعار کہیں ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی،
میں اپنی اس گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے کروں گا جس میں میرا مالک فرما رہا ہے کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ اللہ فرما رہا ہے آخرت کے گھر کی بہتری ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی تکبر اور خماری میں نہیں گزارتے بلکہ عاجزی اور انکساری میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اور نکھار دیتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں عباد رحمان ہیں، خدا کے بندے ہیں، ان کی تو پہچان ہی عاجزی ہے، ان کی تو شناخت ہی عاجزی ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا خدا کا بندہ رسول خدا، جس کے بنانے پر بھی خدا کو اپنا تعارف کرانا جو ہے وہ اچھا لگا کہ میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا ہے، تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت دیکھیے، وہ بھی عاجزی کا کمال کا نمونہ ہے۔ بلکہ آپ سے دعا یہ منقول ہے کہ حضور دعا کرتے تھے یا اللہ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے عاجزی والی زندگی دے اور موت بھی عاجزی والی عطا فرما، اور قیامت والے دن بھی میرا اٹھانا وہ ان عاجز بندوں میں کر جن کی زندگی عاجزی میں گزری ہے۔ تو عاجزی کمال کی صفت ہے جو اللہ کو محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، اللہ یہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت چونکہ محبوب ترین لوگوں کی فہرست ہے، اس لیے عاجزی کا جو معیار رب نے انہیں دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ عام حالات میں مصلی پہ عاجزی کر لینا، اپنی مسند پہ عاجزی کر لینا یہ تھوڑا آسان ہے، لیکن ایک بادشاہ، اور اتنا بڑا بادشاہ کہ جو بادل کو کہے کہ جہاں مرضی ہے برس خراج تیرا میرے پاس آئے گا، اتنے بڑے بادشاہ کا ولی عہد ہونا اور پھر عاجزی کرنا، جنید بھائی یہ بڑی بڑی قابل غور بات ہے۔ تھوڑی سی طاقت بھی بندے کے اندر خماری لے آتی ہے، تکبر لے آتی ہے۔ امام علی رضا کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ، اور اب کے نام کا سکہ چل رہا ہے، بادشاہ کے بیٹے بیعت ہوئے ہیں، یہ سارے مناظر ہیں، اور اس وقت پھر عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ قیمتی قالین اٹھوا دیے جاتے ہیں اور عام زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ایک کمبل بھی میں بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ایک خاص قسم کی بنی ہوئی چادر تھی جو آپ استعمال کرتے ہیں، اور گرمیوں میں بہت سادگی کے ساتھ چٹائی پہ سو جاتے ہیں۔ محل میں چٹائی پہ سونا یہ حسن ہے۔ اور پھر عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صوفیاء نے بھی لکھا کہ اگر من میں آپ کے کچھ تکبر آ جائے نا تو اس طرح کیا کرو، اپنے سے ظاہری طور پر جو کم تر لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو امام رضا کا یہ حسن دیکھیں کہ آپ نے محل میں رہتے ہوئے کوئی کھانا اکیلے نہیں کھایا، ہر کھانے میں خدام کو شامل کیا، غلاموں کو شامل کیا، بلکہ ایک جو یہ محلوں کی بالکونیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک نفسیاتی لیول ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے، ان کے کھانے کا میں اچھا بندوبست کر دیتا ہوں، تو یہ کھانا علیحدہ کھا لیں، آپ علیحدہ کھا لیں گے۔ تو آپ کا یہ جملہ جس میں عاجزی بھی ہے اور جس میں راستہ بھی ہے، آپ فرمایا بنانے والا ایک خدا ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، وہ ایک رسول ہے، باپ ہم سب کا آدم ہے، ماں حوا ہے، تو پھر یہ اونچ نیچ کا فرق قبلہ یہ لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور دوسری بات خوف خدا کی، تو قبلہ یہ بات یاد رکھیں، تکبر اور خماری آتی وہاں پہ ہے جہاں پہ خوف خدا نہیں ہوتا۔ بہت صحیح۔ انکساری کا بنیادی جو جز ہے وہ ہوتا ہی خوف خدا سے ہے۔ اگر خوف خدا کے علاوہ انکساری کی جائے تو وہ انکساری بناوٹ ہوتی ہے، تصنع ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ اصل لوگ تھے تصنع ریاکاری سے بچے ہوئے تھے، لہٰذا خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آخرت کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، بھئی اعمال اچھے کرو، اعمال اچھے کرو، تب کہیں جا کے بخشش ہوگی۔ بلا شبہ نسب رسول بہت بڑی عزت ہے، قرآن و حدیث سے اس نسب کی بات ہے، لیکن حضرت چونکہ ایسے موقع پر تھے کہ اس وقت عباسیوں نے اس بات کو غلط استعمال کیا ہوا تھا، نسب رسول کی عزت کو اور نسبت کو، تو آپ نے اس حقیقت کو کھولنے کے لیے بار بار اعمال پر بات کی، اعمال پر بات کی، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو جائے۔ اور دیکھیں نا کہ یہ بنیادی طور پہ خاص طور پہ سمجھنے والوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے۔ یہ جو چند دن کی حکومت سے ہماری گردنوں کے اندر سریے لگ جاتے ہیں صاحب، یہ سریے نکل جائیں گے، یہ پھونپھا نکل جائے گی، تفاخر ختم ہو جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ وہ دیکھیں نا دیب الخزائی نے جو آپ کی تعریف اور توصیف کی وہ ایسے ہی تو نہیں، وہ کہتا ہے نا کہ ہدایت کے امام ہیں،
اور رضائے خداوندی کے لیے جہاد کرنے والے ہیں، اور ان کا خزانہ تقوی تھا، اور کیا بہترین سرمایہ تھا ان کے پاس، یعنی تقوی کی کس لیول کے اوپر تھے آپ۔ اچھا اب آئیے ذرا یہ بات کرتے ہیں دین مبین کے لیے جس انداز سے آپ نے قربانیاں دی ہیں، مطلب وہ ظاہر ہے آسمان پر جو ہے ہمیشہ آیا ہیں، شہادت ایک تسلسل سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں، اس سے پہلے بھی ظاہر آپ امام باقر علیہ السلام کو دیکھیں، آپ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھیں، امام پاک کو دیکھیں، یعنی ایک تسلسل ہے شہادتوں کا نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھیں، پھر امام علی رضا علیہ السلام تک بات آتی ہے، تو ایک مخصوص انداز بھی، اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا۔ لیکن وہ بات ہے کہ شہادت کے وقت بھی آپ جو ہے مامون کو نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اشاروں کنایوں میں سب بات سمجھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی نصیحتیں اور اقوال ہیں، ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ جنید صاحب، جو اقتدار اور طاقت کا نشہ ہے یہ اتنا بدترین نشہ ہے کہ جب بھی کسی شخص سے یہ اقتدار چھٹتا دکھائی دیتا ہے تو پھر وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ پورا معاشرہ بھی اس کے اوپر پچھتائے، تو پچھتانا جو ہے وہ پھر کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مامون نے دیکھا کہ جناب حضرت امام علی رضا، ان کی طاقت، ان کا اثر و رسوخ اور لوگوں کا پورا رجحان ٹوٹلی طور پہ ان کی طرف ہو چکا ہے، تو پھر وہی بات اس کو ڈر پیدا ہوا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل چکی ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے حضرت امام علی رضا کو ولی عہد بنائے ہوئے تھے، اور آپ نے ولی عہدی لیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مامون جو تم کر رہے ہو یہ ہو تو نہیں سکے گا، یہ ہو تو نہیں سکے گا۔ اور پھر آپ کے جو ہے وہ کھانے کے اندر زہر ملایا گیا، وہ انار کا جوس تھا یا انگور کا جوس تھا، اس کے اندر زہر ملایا گیا، اور آپ کے اوپر جب سکرات طاری ہونے لگی تو آپ نے اس وقت بھی دیکھو مخلوق خدا کا بھلا سوچا، آپ نے یہ نہیں کہا، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی ایسی کلام نہیں کی جو انجام یا انتقام پر مبنی ہو۔ آپ نے اس وقت بھی کہا کہ مامون سے یہ کہہ دو اپنے بعد اس کو بنانا، تخت پہ بٹھانا کہ جس کے بٹھانے سے تمہیں پچھتاوا نہ ہو، یعنی جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو رنج نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، یہ حقیقت تھی۔ اور پھر آپ کے اقوال اتنے خوبصورت ہیں اگر ان کو ہم سٹڈی کریں، کیونکہ ہم جہد شخصیت ہیں، آپ اقتصادیات کے بھی ماہر ہیں، پولیٹیکل سائنسز جو ہیں اس کے اندر جو بنیادی اصول مرتب کرنے والے ہیں وہ حضرت امام علی رضا ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک فرمان، اس کو آپ دیکھیں، اگر آج کے معاشرے میں ہم پھیلا دیں تو آپ حیران ہو گئے کہ اس کے کتنے خوبصورت اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی اقتصادی زندگی میں کسی کی مدد نہیں کرتا، یعنی جب اس کو اللہ مال دے دیتا ہے، عروج دے دیتا ہے تو لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتا۔ دوسری بات آپ فرمایا کرتے تھے بہترین صدقہ کمزور بندے کی مدد کرنا ہے، اور پھر آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بھی دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کا فرمان ایک بڑا خوبصورت، آپ فرماتے جب دنیا کا کام کرنے لگو تو اس ارادے سے دنیا کا کام کرو کہ تم نے دنیا میں ہی رہنا ہے، یعنی پوری توجہ سے پھر کرو گے نا جب تمہیں پتا ہوگا کہ اس سے مستفیض ہونا ہے۔ اور فرمایا آخرت کا جب کام کرنے لگو، عبادت کرنے لگو، اللہ کی بات ماننے لگو تو پھر اس ارادے سے مانو کہ تمہیں کل کو مر جانا ہے، یعنی اس میں اخلاص اتنے عروج کو ہو اور اس کے اندر قوت تمہارے عمل کے اندر اتنی زیادہ ہو۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، قرآن کسی ایک زمانے، کسی ایک علاقے اور چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں اترا، ہر زمانے کے لیے اس کا حکم تر و تازہ ہے، اس کی ہدایت تر و تازہ ہے، اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ تر و تازہ ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی عقل، فہم، ادراک کو اس کے سپرد کر دو۔ اور پھر آپ فرماتے تھے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے تمام تر نعمتوں میں سب سے افضل نعمت عقل ہے، کیونکہ عقل تمہیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور فرمایا پھر بہترین عقل وہ ہے جو تمہیں تمہارے نفس کی پہچان دیتی ہے، کیونکہ جو نفس کو پہچان جاتا ہے وہ رب کو پہچان جاتا ہے۔ آپ کی ہر بات میں دنائی تھی۔ کسی فقیر نے آپ سے کہہ دیا تھا حضور اپنی شان کے لائق عطا کیجئے، کہا وہ تو ابھی نہیں عطا کر سکتا۔ پھر کہتا ہے کہ حضور میری شان کے لائق عطا کر دیجئے، تو آپ نے 200 درہم اس کو عطا کر دیے۔ ایک عیسائی پادری نے کہہ دیا تھا کہ تم مانتے ہو نا کہ ہمارا نبی جو ہے حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور یہ ان کی فضیلتیں ہیں، تم بیان کرتے ہو، مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا پھر مانو کہ وہ افضل ہیں؟ آپ نے کہا ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جو حضرت محمد کی بشارت دینے والے ہیں، جو ان کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جنہوں نے
کی آنکھوں کو بیان کیا، ان کی وجاہت کو بیان کیا. ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں. یہ ان کی دانائی تھی اور ان کی دانائی کی برکت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن کرے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تینوں ذکر کرنے والوں کو اور ذکر سننے والوں کو کل بروز محشر ہم سب کو امام علی رضا علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. اور دل کی تیز دھڑکن کا علاج. بہت سے لوگوں کو ظاہر پلپٹیشن ہوتی ہے اور ان کی دھڑکن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ویسے تو آج کل پورے پاکستانی ظاہر دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں. اگر کسی شخص کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مریض کو پلائے. یہ عمل 6 دن تک جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے گا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر فراخی رزق کی دعا مانگا کرو. پہلے ذرا ڈیل کیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے مانگیے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ مل کے پیش کریں گے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, خاص طور پہ اپنے پاکستان کے لیے, پاکستان کے چپے چپے اور پاکستان کے ایک محافظ کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز و شاداب فرما دے. اور ہاں, یہ جو سائیکلون کی پریڈکشن ہے, خاص طور پہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور امت پہ اپنا کرم فرمائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا, کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا. رب نے کیا ہے اونچا, رب نے کیا ہے اونچا رتبہ علی رضا کا. کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا. مشہد میں رب کی رحمت ہر ایک پہ ہو رہی ہے. مشہد میں رب کی رحمت ہر ایک پہ ہو رہی ہے. دنیا کو مل رہا ہے, دنیا کو مل رہا ہے صدقہ علی رضا کا. کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا. تخت شہی کی ان کو حاجت نہیں تھی ہرگز, تخت شہی کی ان کو حاجت نہیں تھی ہرگز. ہر تاجور ہے دیکھا, ہر تاجور ہے دیکھا منگتا علی رضا کا. کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا. وہ تھے چھپا کے اپنا نوری جمال رکھتے, وہ تھے چھپا کے اپنا نوری جمال رکھتے. مہتاب سے ہنسی تھا چہرہ علی رضا کا. کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا. فرض ان کی ہے مودت ساجد یہ حکم رب ہے. فرض ان کی ہے مودت ساجد یہ حکم رب ہے. پاکیزہ سب جہاں سے
پاکیزہ سب جہاں سے شجرہ علی رضا کا کونین میں ہوا ہے شہرا علی رضا کا